اگر بردرہڈ کی، بھائی چارے کی، مہمان نوازی کی دنیا میں اگر کوئی بہترین مثال دی جا سکتی ہے تو وہ ہے جو پاکستان نے افغانیوں کے ساتھ سلوک کیا جب سے غزوہ الحق جاری ہوا ہے. تو کیسے جو سا ہے نمبر آف انسیڈنٹس ہیو گون ڈاؤن، دی نمبر آف ٹیررسٹ کلز ہیو گون اپ. کیوں آپ نے وہاں پہ خارجی نور ولی کو اور یہ باقی جو کماش کے لوگ ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے؟ غزوہ الحق ہے، اس کی جو لنکیج ہے دیٹ از ود what the افغان طالبان رجیم کر رہی ہے. We have got nothing against Afghanistan and especially the people of Afghanistan. And Pakistan has been best of the brothers and host to the Afghanis. اگر بردرہڈ کی، بھائی چارے کی، مہمان نوازی کی دنیا میں اگر کوئی بہترین مثال دی جا سکتی ہے تو وہ ہے جو پاکستان نے افغانیوں کے ساتھ سلوک کیا. So we have got nothing to do with them. پاکستان کی جو یہ غزوہ الحق ہے اٹ از پارٹ آف دی اوور آل جو نیشنل رسپانس اگینسٹ ٹیررزم ہے، اٹ از ون پارٹ آف دیٹ وچ از انکمپسنگ جو آپ کا رسپانس ہے انڈر دس نیشنل ایکشن پلان جس کے 14 نکات ہیں. اس کا کائنیٹکس از ون پارٹ، اس کائنیٹکس کا ایک سب پارٹ از دس غزوہ الحق. تو بالکل جاری ہے، اس کے آپ نے افیکٹس بھی دیکھ لیے کہ جب سے غزوہ الحق جاری ہوا ہے تو کیسے جو سا ہے نمبر آف انسیڈنٹس ہیو گون ڈاؤن، دی نمبر آف ٹیررسٹ کلز ہیو گون اپ، اینڈ دیر از اے سبسٹینٹیو marked increase in the terrorists being killed and the incidents going down. And at the same time چونکہ آپ نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی اپنا جو بات چیت اور مفاہمت کی، پاکستان کی تو بڑی سادہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، لاجیکل ریکوائرمنٹ ہے، جسٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنی زمین کو جو آپ کے زیر تسلط ہے افغان طالبان رجیم کے، اس کو نہ استعمال ہونے دیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو. کیوں آپ نے وہاں پہ خارجی نور ولی کو اور یہ باقی جو کماش کے لوگ ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے؟ یونائٹڈ نیشن خود بتاتی ہے درجن سے 2 درجن کے قریب جو سی ہے دہشت گرد آرگنائزیشن کی گنتی تو یونائٹڈ نیشن نے کی ہوئی ہے. ہر قسم کا جو سا ہے وہ کیا کہتے ہیں دہشت گرد جو سا ہے اس کو وہ ماجگاہ دینے کو تیار ہے. اس کے نمبرز ہیں، ان لوگوں کے پاس فیکٹس ہیں، تنظیمیں ہیں، اینڈ دے آل کوآپریٹ ود ایچ ادر. تو اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے جو چھتری دے کے افغان طالبان رجیم اور نیچے دہشت گردوں کو بیٹھایا ہوا. تو دی چوائس از دیئرز. اور جو بات چیت ہوتی ہے وہ تو ریشنل پلیئرز میں ہوتی ہے نا. رشیا ہے، یہ اپنا آپ بات کریں یو ایس اے ہے اور ایران کے درمیان پاکستان بات چیت کر مفاہمت کا رول ادا کر رہا ہے. تو یہ دونوں تو ریشنل پلیئر ہیں نا. کیا افغان طالبان رجیم ریشنل پلیئر ہے؟ نو اٹس ناٹ. ڈز اٹ بہیو لائک اے اسٹیٹ؟ نو اٹ ڈزنٹ. کوئی ریشنل پلیئر ہوتا ہے جو کہ اپنے ملک میں دہشت گردی کو مین سورس آف اکانومی بناتا ہے. کوئی ریشنل پلیئر ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے جو تمام کمیونٹیز ہیں ان کو ایکول ڈیولپمنٹ کے ایکسپریشن کے رائٹس نہیں دیتا ہے. سو کی ناٹ کمپیئر کہ جی وہاں مفاہمے. تو یہاں پہ تو ایک ہماری ایک سادہ ایک ان سے ڈیمانڈ کہہ دیں، آپ ان کو ایک پوائنٹ آف ویو کہہ دیں، آپ ایک پرسپیکٹیو کہہ دیں، جو ہم ڈائریکٹ بھی بات کرتے ہیں، ہمارے دوست بھی بات کرتے ہیں اور تمام کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. بیکاز ٹیررزم اینڈ دیٹ ٹو آن دی بہیسٹ آف دیز انڈینس کین ناٹ بی ایکسیپٹیڈ، از ناٹ ایکسیپٹیبل اینڈ ول ٹیک کیئر. جو سیکنڈ آپ نے بات کی انٹرنل کی، دیکھیں یہ بات ہم بارہا بتا چکے کہ بات چیت جو سی ہے وہ سیاسی پارٹیز کا استحقاق ہے، پر انہوں نے آپس میں کرنی ہے. وی آر دی آرمڈ فورسز آف دی پیپل آف پاکستان، آف دی اسٹیٹ آف پاکستان. We are not a stakeholder in the politics of Pakistan. We don't represent any particular creed, sect, linguistic or political thought. We come from the people of Pakistan and the people of Pakistan come from us. اور ہم تو کہتے ہیں کریں اپنے جو اتنے مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں. Who stops them? It's none of our
it's none of our business. Thank you. غریدہ فاروقی. سر، سب سے پہلے آپریشن بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پہ قوم کی طرف سے آپ کو بھی مبارکباد اور خراج تحسین غازیوں کو، خراج عقیدت شہداء کو. میرا سوال کشمیر کے بارے میں ہے. جو آپ نے اسٹریٹجک کانسیکوینسز کا ذکر کیا آپریشن بنیان مرصوص کے نمبر 9 کا جو آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان جس طرح سے ایمرج کیا ہے، پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی کی کامیابی کا آپ نے ذکر کیا، تو اس جو گلوبل ریکگنیشن ہے اور جو پاکستان کی آج ڈپلومیٹک پوزیشن ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا حل کیا ممکن ہے جلد از جلد؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں. پاکستان بہت قریب ہو چکا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، امریکہ کی فارن پالیسی کے. تو جو پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی ہے، جو پاکستان کی گلوبل پوزیشن ہے، جو ریکگنیشن ہے، کیا اس کو استعمال کر کے ہم مسئلہ کشمیر بھی اب حل کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کشمیر پہ سٹانس ہے وہ کانسٹنٹ ہے، اور وہ آپ نے فیلڈ مارشل کی زبان سے سن بھی لیا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ تھا، ہے اور رہے گا. دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور کشمیر کا جو فیوچر ہے وہ ان کے عوام نے طے کرنا ہے. اٹ از فار دی پیپل آف کشمیر ٹو ڈیسائڈ ایز پر دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن، ایز پر دی رائٹ آف سیلف جو ان کو دیا گیا ہے. خود انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دیٹ از دی رائٹ اینڈ دیٹس واٹ دی فیوچر آف کشمیر از. پاکستان ہیز اے پرنسپل سٹانس آن دس، اور ہمیں اس پہ یقین ہے کہ کشمیر کے عوام whenever they will make a choice, their choice will be absolutely clear, and that is Pakistan. Because پاکستان اور کشمیر کے عوام کے دل آپس میں دھڑکتے ہیں، چاہے وہ کشمیری پاکستان کی آزاد جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے یا انڈین illegally occupied جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے. And the sort of repression that the Indians are doing, now coming to your particular question, is the world not recognizing, whether it's the West or the East, that what's happening in IOA-JK? Yes, they are recognizing کہ یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. And the more the stature of Pakistan increases, the more the salience of Kashmir question increases. Because پاکستان کی اور کشمیر کی تقدیر آپس میں جڑی ہوئی ہے. ہمارے عوام، ہمارا جو کشمیر کے بارے میں ارادہ ہے، ہماری جو سوچ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. کشمیریوں کی پاکستان کے بارے میں جو سوچ ہے، جو ارادہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ سفر ہے جو ہم نے طے کرنا ہے. پہنچیں گے وہیں پہ، ایک ہی جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہے.